مہاجروں میں احساس محرومی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بالکل ہے. اور اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس احساس محرومی کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. تقسیم ہے، لوگ انہیں کہ اس وقت مہاجر مر رہا ہے اور خاموشی سے لوگ مر رہا ہے. جو مہاجروں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قوم کے مرنے کے لیے اور ظلم سہنے کے لیے رہ گئی ہے. نمبر ون. اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قوم کی، جنہوں کی چودراہٹ کہہ لیں، یا جن کے ہاتھ میں جو کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کے جو ہے مسیحا ہیں، وہ ان کا رویہ تو اس ظالم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. جو اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، 13 سال میں اس شہر میں ایک نوجوان کو نوکری نہیں ملی. اس شہر کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے. اس شہر میں 13 سال میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا. اس شہر کے اندر جو ایک پوری پلاننگ کر کے مہاجروں کو اقلیت میں بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، سب خاموش ہیں. سب اپنے اپنے حصے کی نوکری کر رہے ہیں تنخواہ پہ. جاتی نہیں بالکل ہے یہ. ہے. ظالم جس کا دشمن زیادہ ذاتی کر رہا ہے یا مسیح زیادہ ذاتی کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے جن کو آپ مسیحا کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نہیں، جو مسیحا، دعوے دار ہیں میں تو ان کی جو بات کر رہا ہوں. جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس قوم کے بارے میں تو سب لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ زیادہ پڑھی لکھی اور باشعور قوم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام حالات کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، مائنیوٹلی ہر چیز کو وہ چیک کر رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے مہاجر قوم جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل پر اب تک بات کیوں نہیں کی. ابھی کچھ عرصے پہلے جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف دھرنا دینے کے لیے جا رہے تھے، مظاہرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی حکومت میں رہ کر حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو، کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ پہلے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لو. اچھا، یہ بات جو میں نے کہی وہ مہاجر قوم بھی اسی طرح سوچتی ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ جو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس بات پر کرنے جا رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ بالکل اس بات پر پوری مہاجر قوم ایک جگہ پر ہے، ایک ہی سمت وہ دیکھ رہی ہے اور وہ اسی طرح سوچ رہی ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. لیکن جب یہ سینسس کا آغاز ہو گیا ہے اور سینسس ہونے جا رہے ہیں تو اس سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیاں خود بخود ہوں گی. یہ تو مطلب ایک کیا کہیں گے اس کو، خود کار نظام کہ کے تحت ہو خودکار جائے گا. نظام کے تحت ہوگا. تو آپ اب حلقہ بندیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ اتنے عرصے تک گورنمنٹ میں آپ رہے، اس وقت تو آپ نے حلقہ بندیوں پر مظاہرے نہیں کیے. تو ظاہر ہے کہ وہ مظاہرہ بہرحال جیسے بھی کسی نے بھی روکا، لیکن وہ مظاہرہ روکا. لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا کہ عوام ان چیزوں کو نوٹس کر رہی ہے. پھر آپ گورنمنٹ کے اندر تھے، گورنمنٹ کے اندر رہ کر آپ نے کبھی بھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی. آپ نے کوٹا سسٹم کی وہاں جب غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا گیا تو آپ عمران کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو بھی گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار نہیں کی. فیصلہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو بھی نام دیجئے، ایجنسیاں کہیے، آپ کچھ بھی کہیے، انہوں نے اس مہاجر قوم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے یہ یعنی تاریخ کی بدترین مثال ہے. آپ کسی بھی لیڈرشپ کو جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے آپ اسے کبھی بھی آگے نہیں آنے دیتے، آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پروموٹ کرنے سے مراد یہ کہ ان کو آپ شیلٹر دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کسی وقت بھی کوئی معاملات کر سکتے ہیں. جس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خالد مقبول صاحب کے لیے کہا کہ یہ انڈین پاسپورٹ پہ امریکہ گئے تھے اور پاکستانی پاسپورٹ انڈیا میں جا کے انہوں نے پھاڑا تھا، تو یہ سارا ریکارڈ کس نے دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ جس نے اداروں نے دیا تھا. دیا. اگر ادارے یہ ریکارڈ دینے کے بعد خالد مقبول کو ان کا آئینہ دکھا رہے ہیں تو خالد مقبول صاحب کیا ان حالات کے اندر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے نہیں، ہیں مصطفیٰ اپنے؟ کمال تو کہتے ہیں میں تو سارے واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اگر وہ عینی شاہد ہیں اور انڈیا میں بیٹھ کے جب پاسپورٹ پھاڑ رہے تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب دیکھ رہے تھے تو اس کے بعد پھر وہ اس جگہ پر جا کر خالد مقبول کی قیادت میں کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک سوال نہیں ہے قوم کے لیے کہ بھائی آپ ایک طرف الطاف کو ملک دشمن کہتے ہیں، ایک طرف خالد مقبول نے بھی وہی ملک دشمنی کی. الطاف آپ کے لیے برا ہے، خالد مقبول آپ کے لیے قابل قبول ہے. تو یہ جو اس کی چیزیں وجہ ہیں، کیا ہے ویسے؟ آپ کی بات وہ کہیں سے کہیں چل جائے گی، لیکن ایک لمبی سا سوال، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیے فیصل بھائی میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے جن لوگوں کے خلاف چارجز ہیں، جن کو ان چارجز کی بنیاد پر جن کی سٹرنگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھیلا جا سکتا ہے،
ان کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، اوکے اور ان سے پھر عوام یہ توقع کر رہی ہوتی کہ یہ مہاجر قوم کے لیے کریں گے. مہاجر قوم کے لیے جب آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ کسی کے خلاف ہوگی. اوکے آپ آواز اٹھائیں گے مہاجر قوم کو نوکریاں کیوں نہیں ملیں، تو ظاہر ہے کہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھی نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو وفاق کی جب ملازمت نکلتی ہے اداروں میں تو اس میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کا آدمی ملازمت کے لیے اپلائی نہ کرے. KPT کے اشتہار میں اب لکھا کے ہوا پی ٹی کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے. تو بھائی اگر وفاق ہم سے سنسیئر تھا، وفاق کو ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس تھا، ہمارے آنسو پہنچنا چاہتا تھا، چلو سندھ نے نوکری نہیں دی، تم وفاق کی نوکری میں ہمیں ہمارا حصہ دے دیتے جو ہمارا حصہ بنتا ہے. آپ جب حق مانگیں گے تو جو حق غصب کرنے والی قوتیں ہیں وہ آپ کو اپنا مخالف سمجھیں گی. صحیح. تو ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں جب آپ نے اپنی اسٹرنگز ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو ان معاملات کے اندر انوالو رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں جا سکتے. اباق بھائی آپ